اپنا جوہر کیوں ہو پابند مقام، اس کی صحبہ کا نہیں جب کوئی جام، ہندی و چینی سفال جام ہے، رومی و شامی گل اندام ہے، اپنے دل کو ہند و روم و شام کیا، مرز و بوم اپنی بجس اسلام کیا، پیش پیغمبر جو کعب خوش نہاد، لے کے آئے ہدیہ باعنت سواد، وصف پیغمبر میں جب کھولی زبان، سیف ہندی بھی بتائی ان کی شان، ٹوک کر بولے نہ یہ فقرہ کہو، مجھ کو سیف من سیف اللہ کہو، تھے پیغمبر رازدان جزو و کل، خاک پا تھی سرمہ چشم الرسل، چھوڑ کر امت کی دنیا میں جو تھا، طاعت و طیب و نساء کو لے لیا، ڈالیے امت کی دنیا پر نظر، منکشف ہوگا یہ رمز مستتر۔ میسیج یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھو، کسی خطے کو اپنا وطن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیاد ہے وہ توحید و رسالت پہ ہے، اس لیے حدود یعنی جغرافیائی حدود میں اپنے آپ کو بند کر کے نہ رکھو کہ میں بس اس خطے سے میرا تعلق ہے، میں اس ملک سے ہوں۔ مسلمان کا ملک پوری دنیا ہے۔ ہمارا جو جوہر ہے وہ کسی مخصوص مقام سے وابستہ نہیں ہے، اور اس کی جو تیز شراب ہے کسی جام کی محروم منت نہیں ہے، یعنی جو ملت ہے اس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہے۔ اقبال نے دوسرے اس میں کہا ہے کہ ہندی اور چینی جو ہیں وہ بھی ہماری جام کی مٹی سے ہیں، اس کے علاوہ روم اور شام وہ بھی ہمارے جسم کی مٹی سے ہیں، یعنی تمام دنیا سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ ملت اسلامیہ ہی کے فرد ہیں۔ تیسرے شعر میں وہی بات کہی ہے دوسرے شعر والی کہ ہمارا جو دل ہے اس کا تعلق نہ تو ہند سے، نہ روم سے، نہ شام سے وابستہ ہے، بلکہ یہ تو ہم سب جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے پروئے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پاک فطرت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت میں بانت سعد کے عنوان سے لکھا ہوا اپنا قصیدہ بطور تحفہ لائے، تو اس میں انہوں نے حضور کی شان میں گویا رات کو چمکانے والے بے حد چمکدار موتی پرو دیے، بڑے شاندار الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس قصیدے میں انہوں نے ایک جگہ حضور کو ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک کھینچی ہوئی تلوار لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مرتبہ آسمان سے بھی بلند تر ہے، کسی ملک سے اپنی یہ نسبت یا تعلق پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہے تو حق پرست ہے، اس لیے سوائے راہ حق پر چلنے کے کسی دوسری راہ پر مت چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس پوری کائنات کے رازوں سے آگاہ ہیں اور جن کے پاؤں کی خاک دوسرے رسولوں کی آنکھوں کا سرما ہے، اپنی امت سے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے نماز، خوشبو اور عورتیں پسند ہیں۔ اول نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، گویا انسان کے لیے اہم اور محبوب ترین مصروفیت خدا کی عبادت ہے۔ دوم خوشبو کی پسندیدگی، سوم نساء سے محبت انسانی زندگی کا ایک پاکیزہ وظیفہ ہے۔ عورت ماں ہے یا بیوی یا بیٹی، تینوں حالتوں میں اس سے محبت فطرت سلیمہ کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مادی دنیا سے جس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی حرص و ہوس کے باعث اس کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف 3 چیزوں کو پسند کیا، باقی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نیاز ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کعب پاک فطرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر طائف چلے گئے، پھر اسلام قبول کر لیا، وہاں سے قصیدہ بانت سعد لکھ کر بھیجا اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا
اور قصیدے کے صلے میں انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ بانتا سواد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصیدے کا عنوان جو انہوں نے حضور اکرم کی شان میں لکھا تھا، جز و کل ایک حصہ اور مکمل چیز، یعنی کائنات کی ہر شے، رسول رسول کی جمع، طاعت خدا کی عبادت، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، نقطۂ پوشیدہ چھپی ہوئی گہری بات۔